إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد النبي الأمي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفثه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم ورفعنا لك ذكرك وقال الله سبحانه وتعالى وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين ورفعنا لك ذکرک اور ہم نے آپ کے نام کو بلند کیا۔ اللہ مالک فرماتے ہیں وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، اور وہ وقت یاد کرو جب اللہ تعالی نے تمام انبیاء کرام سے عہد لیا، اس بات کا عہد لیا لما آتیتکم من کتاب و حکمت، اگر میں تمہیں کتاب اور حکمت عطا کروں، ثم جاءکم رسول، پھر تمہارے پاس وہ رسول آئے تو تم نے پھر کیا کرنا ہے؟ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ، تم نے یقیناً اس پر ایمان لانا ہے، لازماً اس پر ایمان لانا ہے اور ان کی مدد کرنی ہے۔ قال اقررتم واخذتم على ذلكم اصری، اللہ تعالیٰ نے پوچھا کیا تم اقرار کرتے ہو اور میرے اس عہد وعدے کی ذمہ داری قبول کرتے ہو؟ قالوا اقررنا، تمام انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا یا اللہ ہم اقرار کرتے ہیں۔ قال فاشهدوا وانا معكم من الشاہدین، اللہ ذوالجلال نے فرمایا میں بھی تمہارے ساتھ گواہ ہوں۔ پھر اس کے بعد جو اس وعدے اس عہد سے پھر جائے تو ایسے لوگ ہی نافرمان ہیں۔
بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، اللہ ذوالجلال کے احسانات بے شمار ہیں۔ ان میں پہلا احسان دین اسلام، اللہ نے ہمیں مسلمان بنایا اور حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہمارا شمار کیا۔ جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا شان تمام انبیاء اور تمام رسل سے زیادہ اور اعلیٰ و اشرف ہے، اسی طرح آپ کی یہ امت بھی تمام امتوں میں اعلیٰ اور افضل ہے۔ اللہ ذوالجلال سے دعا ہے، اللہ ذوالجلال ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل طور پر اتباع اور فرما برداری اور آپ کے اسوہ حسنہ اور آپ کے اخلاق، آپ کے کردار پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ احکم الحاکمین فرما رہے ہیں، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے میرے حبیب ہم نے آپ کا نام بلند کیا۔ اور میرے بھائیوں دوستو، دوسری آیت میں اللہ ذوالجلال نے، جیسا کہ آپ نے ترجمہ سن لیا، تمام انبیاء کرام سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا، آپ کی رسالت کا اقرار اور وعدہ لیا کہ اگر میرے انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام تمہارے درمیان تمہاری نبوت کا سکہ جاری ہو تو وہ رسول آ جائیں۔ وہ رسول کون ہیں؟ وہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ پوچھا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے لوگوں نے، کیا آپ وہ رسول ہیں؟ فرمایا نہیں، میں وہ رسول نہیں، وہ میرے بعد آنے والے ہیں۔ میرے بھائیوں دوستو، اللہ ذوالجلال نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑے مناقب عطا فرمایا میں پوری اولاد آدم کا سردار ہوں، ولا فخر، یہ فخر والی بات نہیں، یہ اللہ کا فضل ہے۔ اور فرمایا آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام تک تمام لوگ قیامت کے دن میرے جھنڈے کے نیچے ہوں گے، اور وَبِيَدِي لِوَاءُ الْحَمْدِ، میرے ہاتھ میں حمد کا جھنڈا ہوگا میرے بھائیوں۔ اور فرمایا ولا فخر، یہ میں فخر سے بات نہیں کہتا بلکہ یہ میرے اللہ کا فضل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام، آپ کا خاندان، آپ کا نسب سب سے اعلیٰ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ اصطفیٰ کنانۃ من ولد عاصم واصطفیٰ قریش من کنانۃ واصطفیٰ من قریش بنی ہاشم واصطفانی من بنی ہاشم۔ فرمایا اللہ ذوالجلال نے اولاد اسماعیل سے کنانہ کو چنا، پھر کنانہ سے قریش کو، پھر قریش سے بنو ہاشم کو، اور بنو ہاشم سے اللہ ذوالجلال نے مجھے منتخب فرمایا۔ آپ کا خاندان نسب کے لحاظ سے بھی اعلیٰ، آپ کی شان، آپ کا مقام سب سے اعلیٰ، اور اللہ ذوالجلال مومنوں پر احسان کرتے ہوئے فرما رہے ہیں، فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين۔ فرمایا اللہ ذوالجلال نے احسان کیا مومنوں پر، انہی میں سے ایک رسول ان کی طرف بھیجے جو ان پر اللہ کی آیتیں تلاوت کرتے ہیں، انہیں پاک صاف کرتے ہیں۔ فرمایا اس سے پہلے تم سری گمراہی میں تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر تمہیں ہدایت عطا فرمائی، گمراہیوں سے نکالا اور سارے جہان کے لیے رحمت بن کر آ گئے۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ فرمایا میرے حبیب ہم نے آپ کو سارے جہانوں کے لیے، جنوں کے لیے بھی، انسانوں کے لیے بھی، سب کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا یا ایھا الناس انما انا رحمت مہدی، لوگوں بے شک میں رحمت ہوں جسے بطور ہدیہ پیش کیا جاتا ہے۔ میرے بھائیوں دوستو، اللہ ذوالجلال سے دعا ہے اللہ ہمیں اس رحمت کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، مگر ہمارا یہ حال ہے کہ ہم اپنی خواہشات نفس کے پیچھے چل رہے ہیں، برادری، قبیلے، رشتہ داروں کے رسم و رواج کے پیچھے چل رہے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح تعلیمات
بینات آنے کے بعد بھی ہم اسے انحراف کر رہے ہیں، روگردانی کر رہے ہیں۔ ذرا میں اور آپ خود اپنے آپ کا جائزہ لیں، ہم کہاں تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس رحمت سے مستفید ہو رہے ہیں؟ اور اللہ مالک تو فرما رہے ہیں میں نے تمہیں ایسا رسول بھیجا ہے، لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ۔ فرمایا تمہارے پاس ایسے پیغمبر تشریف لائے ہیں من انفسکم جو تمہاری جنس میں سے ہیں، اور فرمایا عزیز علیہ جن کو تمہارے نقصان کا بڑا ہی، جو تمہارے نقصان کی بات ان پر بڑی گراں گزرتی ہے، اور وہ تمہارے فائدے کے بڑے خواہش مند ہیں، اور ایمانداروں کے ساتھ فرمایا رؤوف الرحیم ہیں، بڑے ہی شفیق اور مہربان ہے۔ فرمایا جو رسول تمہیں بھیجے ہیں وہ تمہارے جنس میں ہیں، اس لیے دوسرے مقام پر اللہ مالک فرما رہے ہیں اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہی اعلان فرما دیجئے قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُوحَىٰ إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، کہہ دیجئے میں انسان ہونے کے ناطے تمہاری طرح کا انسان ہوں، مگر میں اللہ کا رسول ہوں، میں خاتم النبیین ہوں، میں امام الانبیاء ہوں، میں سید الولد آدم ہوں۔ میرے بھائیو دوستو، میری طرف اللہ کی وحی کی جاتی ہے۔ مشرکین مکہ نے سورہ بنی اسرائیل کے آخر میں پڑھ لیجئے، اللہ ذوالجلال فرما رہے ہیں مشرکین مکہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کئی چیزوں کا مطالبہ کیا، آپ کا گھر سونے کا ہونا چاہیے، آپ آسمان سے فرشتے کے ساتھ اتریں، اس طرح کے ملاحظات، اس طرح کے انہوں نے مطالبات کیے۔ اللہ مالک فرما رہے ہیں اے میرے حبیب اعلان فرما دیجئے قُلْ سُبْحَانَ رَبِّي هَلْ كُنْتُ إِلَّا بَشَرًا رَسُولًا، کہہ دیجئے میں صرف ایک انسان ہوں جو جسے اللہ نے رسول بنا کر بھیجا ہے، اور ساتھ ہی فرما دیا لَقُلْ لَوْ كَانَ فِي الْأَرْضِ مَلَائِكَةٌ يَمْشُونَ مُطْمَئِنِّينَ لَنَزَّلْنَا عَلَيْهِمْ مِنَ السَّمَاءِ مَلَكًا رَسُولًا۔ فرمایا اگر زمین میں فرشتے بستے تو اللہ آسمانوں سے فرشتہ رسول بھیجتا، کیونکہ دنیا میں انسان بستے ہیں، لہذا اللہ ذوالجلال نے اولاد آدم سے حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو انسان بنا کر بھیجا۔ میرے بھائیو دوستو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بے شمار فضائل اور مناقب ہیں۔ آپ نے فرمایا آنا دعوت ابراہیم وآخر من بشر بی عیسی ابن مریم، فرمایا میں اپنے ابا جان ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام بیت اللہ کی تعمیر سے فارغ ہوئے، حتیم کے پاس آ کر اللہ سے دعائیں کر رہے ہیں۔ ان دعاؤں میں ایک دعا یہ بھی تھی ربنا وبعث فيهم رسولا من أنفسهم ربنا وبعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم۔ اللہ انہی میں سے ایک رسول ان کی طرف بھیج جو ان پر تیری آیتیں تلاوت کرے، انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دے، انہیں پاک کرے۔ اور عیسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو خوشخبریاں دے رہے ہیں۔ فرمایا وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ أَحْمَدُ فَلَمَّا جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين۔ عیسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو فرما رہے ہیں میں تمہیں ایک رسول کی خوشخبری دیتا ہوں جو میرے بعد آنے والے ہیں، اور ان کا نامی اس میں گرامی محمد ہوگا۔
اور کسی نے اللہ کے بندے نے یہ بھی کہا وَهَلْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الرَّسَالَةِ مُرْسَلٌ إِلَّا وَبَشِّرْ بِالنَّبِيِّ مُحَمَّدٍ، فرمایا جتنے بھی انبیاء رسول آئے انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشخبری فرمائی. آدم تھیں لا عیسیٰ تائیں، جتنے نبی الہی نبی محمد والی سب نے خوشخبری فرمائی. میرے بھائیو دوستو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ماہ ربیع الاول میں ہوئی. عام طور پر 12 ربیع الاول ہی مشہور ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یوم وفات 12 ربیع الاول یہ محقق ہے اور یہ بالکل ثابت ہے، مگر آپ کی تاریخ ولادت میں اختلاف ہے. اکثر بڑے علماء جیسے مولانا شبلی نعمانی، مولانا قاضی سلیمان منصور پوری، رحیق المختوم کے مصنف مولانا صفی الرحمان مبارک پوری اور دیگر بڑے علماء نے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ ولادت بتلائی ہے اور صحیح طور پر ثابت کیا ہے، وہ 9 ربیع الاول بنتی ہے. 9 ربیع الاول تھا، 22 اپریل 571 عیسوی تھی. واقعہ فیل سے 55 دن بعد سوموار کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے. آپ کی والدہ ماجدہ فرماتی ہیں میں نے خواب دیکھا، میرے جسم سے ایک ایسا نور نکلا جس نے شام کے محلات کو روشن کر دیا. دادا نے آپ کا نام محمد رکھا. محمد کا معنی ہے جس کی سب سے زیادہ تعریف کی گئی ہو، اور والدہ نے آپ کا نام احمد رکھا. احمد وہ جو سب سے زیادہ اللہ کی تعریف کرنے والا ہے. اور اللہ ذوالجلال نے آپ کا مقام اور مرتبہ اس طرح بلند فرمایا، جہاں آپ نماز میں اشہد ان لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں وہاں اشہد ان محمد رسول اللہ بھی پڑھتے ہیں. اذان میں بھی، اقامت میں بھی، کلمہ طیبہ میں بھی، کلمہ شہادت میں بھی جہاں اللہ کا نام ہے وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے. اسی لیے حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے وَضَمَّ الْإِلَهِ اسْمُ النَّبِيِّ مَا اسْمِهِ إِذَا قَالَ فِي الْخَمْسِ الْمُؤَذِّنُ أَشْهَدُ وَشَقَّ لَهُ مِنْ اسْمِهِ لِيُجِلَّهُ فَذُو الْعَرْشِ مَحْمُودٌ وَهَذَا مُحَمَّدٌ. فرماتے تھے اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کو اپنے نام کے ساتھ ملا لیا. جب مؤذن 5 مرتبہ اشہد ان لا الہ الا اللہ کہتا ہے تو وہ 5 مرتبہ اشہد ان محمد رسول اللہ بھی کہتا ہے. اور فرماتے ہیں اللہ نے آپ کے نام کو اپنے نام سے آپ کو عزت دینے کے لیے نکالا. فضل العرش محمود وہذا محمد، وہ عرش والا تو محمود ہے اور یہ محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم. میرے بھائیو دوستو، اللہ ذوالجلال نے آپ کے حسب و نسب کو بھی پاک رکھا اور آپ کی نگرانی بھی اللہ ذوالجلال نے فرمائی اور فرمایا واللہ یعصمک من الناس، اے میرے حبیب ہم نے آپ کو لوگوں کو بچائے رکھے گا، دشمنوں کی گرفت سے، قتل و غارت سے بھی آپ کو بچائے رکھا. اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جس طرح شان بلند ہے اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن بھی سب سے اعلیٰ ہے. جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں چاندنی رات تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سرخ جوڑا پہنے ہوئے تھے اور میں کبھی چاند کو دیکھتا اور کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رخ انور پر میری نظر پڑتی. آخر کار میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چاند سے بھی زیادہ حسین و جمیل ہیں. میری اور آپ کی اماں جان سیدہ عائشہ صدیقہ سے ہی پوچھ لیجئے، فرما رہی ہیں لنا شمس وللآفاق شمس وشمسی خیر من شمس السماء فإن الشمس تطلع بعد فجر وشمسی طالع بعد العشاء. فرماتی ہیں ایک میرا سورج ہے اور ایک آسمان کا سورج ہے. فرماتی ہیں میرا سورج آسمان کے سورج سے بہتر ہے. آسمان کا سورج تو صبح طلوع ہوتا ہے مگر میرا سورج یعنی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم رات کو طلوع ہوتے ہیں، ساری رات بھی رہتے ہیں، سارا دن بھی رہتے ہیں.
اور حسان سے پوچھ لیجئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فرما رہے ہیں وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنٌ وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدُ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ اللہ نے آپ کو اتنا بہترین پیدا کیا، کسی آنکھ نے آپ جیسا دیکھا نہیں، کسی ماں نے آپ جیسا جنا نہیں۔ اور ہمارے پنجابی کے بزرگ فرما رہے ہیں حسینہ جمیلہ دا منہ موڑ دیتا، محمد بنا کے قلم توڑ دیتا، صلوات اللہ ربی وسلام علیہ۔ اور انس سے پوچھئے، فرماتے ہیں ما مسست دیباجن ولا حریرن الین من کف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ولا شممت رائحۃ قط اطیب من رائحۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرماتے ہیں نہیں مشکمبر اس طرح کا نہ دیکھا، پسینہ کہ تیرا ہے اترے حنا ہے، نہیں نرم تر تیرے ہاتھوں سے ریشم، انس کہہ رہا ہے جو لمسا شنا ہے۔ میرے بھائیو دوستو، خطبہ جمعہ کا وقت مختصر ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان، آپ کے مناقب اتنے زیادہ ہیں کہ اگر انسان بیان کرے سارا سال ہی بیان کرتا رہے تو آپ کے مناقب ختم نہیں ہوتے۔ آپ نے فرمایا اللہ ذوالجلال نے مجھے 5 چیزیں ایسی عطا فرمائی ہیں جو مجھ سے پہلے کسی نبی کو نہیں عطا فرمائی۔ فرمایا ایک ماہ کی مسافت پر موجود دشمن بھی مجھ سے مرعوب اور خوفزدہ ہو جاتا ہے۔ فرمایا ساری زمین میرے لیے مسجد اور طہارت حاصل کرنے کا ذریعہ بنا دی ہے۔ اور فرمایا میری امت میں کسی آدمی پر جب بھی نماز کا وقت آئے وہ جہاں بھی ہو پوری زمین کو اللہ نے پاک صاف بنا دیا، وہ وہی پڑھ لے۔ فرمایا مجھ سے پہلے غنیمت کا مال کہ لو پہلی امتوں پر حلال نہیں تھا، اللہ نے مجھ پر غنیمت کا مال بھی حلال کر دیا ہے۔ اور فرمایا قیامت کے دن مجھے شفاعت کبریٰ عطا فرمائیں گے، جب سب لوگ نفسی نفسی پکاریں گے، لوگ آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے، انبیاء کے پاس جائیں گے، پھر میرے پاس آئیں گے۔ فرمایا میں اللہ ذوالجلال کے عرش کے سامنے سجدے میں گر پڑوں گا، اللہ فرمائیں گے ارفع راسک یا محمد سل توتا اشفع تشفع، اے محمد سر اٹھائیے، جو سوال کریں گے ملے گا، شفاعت کریں گے شفاعت قبول ہوگی۔ فرمایا اللہ مجھے شفاعت کبریٰ عطا فرمائیں گے۔ فرمایا قیام مجھ سے پہلے جتنے بھی نبی آئے، کوئی کس بستی کا، کوئی کس شہر کا، کوئی کس قوم کا، لیکن مجھے اللہ ذوالجلال نے فرمایا قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، اے سارے جہان کے لوگو میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول بنا کر بھیجا ہوں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں۔ اللہ ذوالجلال نے آپ کو حوض کوثر بھی عطا فرمایا اور آپ کو بے شمار معجزے عطا فرمائے، اور سب سے بڑا معجزہ جس کا قیامت تک نہ کوئی جواب دے سکا ہے اور نہ جواب دے سکے گا وہ اللہ کا قرآن ہے، یہ آپ کا معجزہ ہے۔ پہلے انبیاء کو معجزے ملے، ان کے ساتھ ہی معجزے ختم ہو گئے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ قیامت تک رہے گا۔ اور اللہ ذوالجلال نے چیلنج بھی فرما دیا، فرمایا میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم تمام دنیا کے جنوں اور انسانوں کو کہہ دیجئے قل ان اجتمعت الانس والجن الا ان یأتوا بمثل هذا القرآن لا یأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظہیرا۔ سارے جن انسان اکٹھے ہو کر اس قرآن جیسا کوئی قرآن بنا کر لانا چاہیں نہیں لا سکتے۔ قرآن تو دور کی شے ہے، اگر ایک صورت بھی بنانا چاہے تو صورت بھی نہیں بنا سکتے۔ میرے بھائیو دوستو، اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑے معجزے عطا فرمائے۔ آپ نے عدی رضی اللہ تعالیٰ کو فرمایا تھا اگر تمہاری زندگی ہوئی تو تم کسریٰ کے خزانوں پر غالب آ جاؤ گے۔ تعجب سے پوچھتے ہیں یا رسول اللہ یہ کسریٰ بالحرمت ایران کا بادشاہ اس وقت کی سپر پاور تھی؟ فرمایا ہاں ہاں۔ عدی فرماتے ہیں میں ان لوگوں میں تھا جنہوں نے کسریٰ کے خزانوں کو کھولا۔ پھر آپ نے فرمایا تم جزیرۃ العرب پر غالب آ جاؤ گے، اللہ تمہیں فارس کی حکومت عطا فرمائے گا، اللہ تمہیں روم کی حکومت عطا فرمائے گا، اور اللہ ذوالجلال نے عطا فرمائی۔ اسی طرح کے بے شمار واقعات ہیں
بے شمار معجزات ہیں۔ اللہ ذوالجلال سے دعا ہے، اللہ ذوالجلال ہمیں ایسے حبیب، ایسے پیارے نبی جن کا شان بھی اعلیٰ، جن کا مقام بھی اعلیٰ، جن کا حسن و جمال بھی اعلیٰ، ان کی تعلیمات بھی اعلیٰ، ان کی تعلیمات بھی اعلیٰ سے اعلیٰ، ان جیسی تعلیمات کسی کی نہیں۔ انہوں ان انسانوں کو انسان بنایا، گڈریوں کو بادشاہ بنایا، اور جو اونٹوں کے چرواہے تھے انہیں دنیا کا امام بنایا، اور جو ڈاکو زاہزن تھے انہیں دنیا کا محافظ بنایا۔ اللہ ذوالجلال ہمیں بھی اس کے اسوہ حسنہ پر، ان کی تعلیمات پر عمل کر کے دنیا میں بھی سرخرو فرمائے، اور قیامت کے دن اللہ ذوالجلال ہمیں ان کا ساتھ نصیب فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم۔ الحمد للہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اللہم صل علی محمد النبی الامی وازواجہ امہات المؤمنین وذریتہ واہل بیتہ کما صلیت علی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ ارشاد فرمایا، صحابہ فرماتے ہیں ایسا عظیم الشان خطبہ تھا، ہم نے عرض کیا ہماری آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے، ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ ہمیں کوئی وصیت فرمائیے، فرمایا اوصیکم بتقوی اللہ، میں تمہیں اللہ سے ڈرنے کی وصیت کرتا ہوں، والسمع والطاعہ وان کان عبدا حبشیا، اور فرمایا تمہیں سننے اور اطاعت کرنے کا تاکیدی حکم دیتا ہوں اگرچہ تم پر کوئی حبشی غلام ہی حاکم کیوں نہ ہو، اور فرمایا فَإِنَّهُ مَن يَعُشْ مِنكُم بَعْدِي فَسَيَرَىٰ اخْتِلَافًا كَثِيرًا، جو میرے بعد زندہ رہے گا لمبے عرصے تک وہ بڑے اختلافات دیکھے گا۔ فرمایا فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّتِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ تمسکوا بہا وعضوا علیہا بالنواجذ، فرمایا تم میری سنت کو، میرے طریقے پر عمل کرنا اور میرے خلفائے راشدین کے طریقے کو لازم پکڑنا جو ہدایت یافتہ اور نیکوکار ہوں گے، اور فرمایا اسے مضبوطی کے ساتھ تھام لینا، ہاتھ سے نہ نکلنے دینا، وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ، اور فرمایا دین میں نئے نئے کام ایجاد کرنے سے بچنا، فرمایا فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ، کیونکہ ہر نیا کام بدعت ہے اور ہر بدعت گمراہی ہے۔ دوسری حدیث میں فرمایا اور ہر گمراہی کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں داخل ہوئے، فرماتے ہیں اس سے روشن دن ہم نے اپنی زندگی میں نہیں دیکھا، اور جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہوئے 12 ربیع الاول کا دن تھا، سوموار کا دن تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس جہان سے رخصت ہوئے، فرمایا اس سے تاریخ اور اس سے سیاہ دن ہم نے اپنی زندگی میں نہیں دیکھا۔ صحابہ کرام کا یہ حال تھا کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جو شخص یہ کہے کہ محمد کریم فوت ہو گئے ہیں میں اس کی گردن اتار دوں گا، کیونکہ آپ فوت نہیں ہوئے، جس طرح موسیٰ علیہ السلام کو طور پر گئے تھے 40 دن کے بعد واپس آ گئے، اسی طرح اللہ کے رسول بھی اسی طرح ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتے ہیں اور آ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور سے چادر اٹھائی اور آپ کے پیشانی پر بوسہ دیا، اور فرمایا اور آنکھوں سے آنسو جاری ہیں، فرمایا اللہ کی قسم اللہ آپ پر 2 موتیں وارد نہیں کرے گا، جو موت آپ کو آنی تھی وہ آ گئی۔ مسجد نبوی میں تشریف لے گئے، فرمایا اجلس یا عمر بیٹھ جاؤ، حضرت عمر کھڑے رہتے ہیں اور خطبہ ارشاد فرمایا لوگو وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افإن مات او قتل انقلبتم على اعقابکم ومن ينقلب على عقبیہ
فَإِنَّهُ لَا يَضُرُّ اللَّهَ شَيْئًا، فرمایا لوگو محمد صلی اللہ قرآن کریم کی یہ آیت پڑھی چوتھے سپارے کی، فرمایا لوگو وما محمد الا رسول، محمد اللہ کے رسول ہیں، فرمایا اگر وہ قتل کر دیے جائیں، فوت ہو جائیں تو تم دین کو چھوڑ کر اپنی ایڑیوں کے پیچھے کی طرف پلٹ جاؤ گے، اور اللہ کے اور اس کے بعد فرمایا لوگو فَإِنَّهُ مَنْ كَانَ يَعْبُدُ مُحَمَّدًا فَإِنَّ مُحَمَّدًا قَدْ مَاتَ فَمَنْ كَانَ يَعْبُدُ اللَّهَ فَإِنَّ اللَّهَ حَيٌّ لا يموت۔ حضرت عمر فرماتے ہیں جب ابو بکر نے یہ خطبہ ارشاد فرمایا میرے جسم میں طاقت نہ رہی اور میں زمین پر گر پڑا شدت غم کی وجہ سے، اور فرمایا لوگوں جو شخص محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوجا کرتا تھا، آپ کی عبادت کرتا تھا، وہ جان لے وہ تو فوت ہو چکے ہیں، اور جو اللہ کی عبادت کرتا تھا اسے جاننا چاہیے فَإِنَّ اللَّهَ حَيٌّ لَا يَمُوتُ، وہ زندہ ہے اسے کبھی موت نہیں آتی۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں اس کے بعد ہر شخص کی زبان پر یہ آیتیں جاری ہو گئیں۔ میرے بھائیو دوستو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دین مکمل دے کر گئے، فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم، دین مکمل ہے، اب اس دین میں کسی نئے کام کی اجازت نہیں ہے، جس کو لوگ ثواب سمجھیں، جس کو لوگ باعث اجر سمجھیں، جس کو لوگ باعث نجات سمجھیں۔ آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ 12 ربیع الاول کا دن آتا ہے، حالانکہ جو یوم وفات ہے آپ کی ولادت جیسا میں نے عرض کیا 9 ربیع الاول ہے، لیکن اس دن ان لوگوں کو جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے زیادہ محبت تھی، اور جو یہ کہتے تھے اگر آپ حکم دیں تو ہم سمندر میں بھی چھلانگیں لگا دیں، ہمارا مال ہماری جان ہر چیز آپ پر قربان ہے، لیکن انہوں نے آپ کے اس دن کو یوم ولادت کا جس طرح کہا جاتا ہے کوئی جشن نہیں منایا، نہ سرکاری طور پر نہ غیر سرکاری طور پر، نہ ہی لوگوں کو ترغیب دی۔ پھر خلفائے راشدین کے دور کے بعد قرون اولا، صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین کا دور آتا ہے، ائمہ کا دور آتا ہے، لیکن کسی نے میلاد نہیں منایا۔ جھنڈیاں ان کے پاس بھی تھیں، گھوڑے ان کے پاس بھی تھے، لیکن کسی نے کچھ نہیں کیا، کیونکہ یہ دین اس طرح کی باتوں کا حکم نہیں دیتا۔ میرے بھائیو دوستو، اس کا موجد کون ہے؟ یہ تقریباً 630 میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے رخصت ہونے کے 600 سال بعد یہ کام جاری ہوا، اور اس کو اربل کے بادشاہ نے جاری کیا۔ اور میرے بھائیوں یہ دین میں بدعت ہے، اور اس کا کوئی ثبوت نہ صحابہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، نہ صحابہ کرام سے، نہ تابعین سے، نہ انہوں نے جلوس نکالے، نہ مشل بردار جلوس نکالے، اور نہ ہی اس طرح کی خرافات اور بدعات کی۔ میرے بھائیو دوستو، اللہ ذوالجلال سے دعا ہے اللہ احکم الحاکمین ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دین پر چلنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگو ما بقی شیء يقرب من الجنت ويباعد من النار الا وقد بينت لكم، فرمایا لوگو ہر وہ چیز جو تمہیں جنت سے قریب کر دے جہنم سے دور کر دے میں نے تمہارے لیے بیان کر دی ہے۔ اور اللہ نے حکم دیا تھا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک فان لم تفعل فما بلغت رسالته، اللہ میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جو آپ کو حکم دیے گئے ہیں کھول کر لوگوں کو پہنچا دو، اگر آپ نے کوئی حکم بھی چھپایا آپ نے گویا کہ رسالت کا حق ادا نہیں کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے تمام احکام پہنچا دیے، ان میں عید میلاد کا کوئی ثبوت نہیں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، نہ ہی صحابہ کرام سے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگو ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنتی، میں تم میں 2 چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ایک اللہ کا قرآن اور اس کی تفسیر جو میں نے کی اور میرے صحابہ کرام نے اس پر عمل کیا۔ یہ قرآن کی تفسیر وہی قابل قبول ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، اور آج 1400 سال بعد اگر کوئی بندہ اسے مسئلے کشید کرنا شروع کر دے ہم نہیں مانیں گے۔ بھائی تمہیں زیادہ پتہ ہے صحابہ کرام سے، انہوں نے تو اس بات کو نہیں جانا، اور جو اس وحی کے پہلے مخاطبین تھے، اولین مخاطبین تھے، اور جن کے سینوں پر انوار رسالت براہ راست پڑے انہیں تو اس بات کی سمجھ نہ آئی، اور آپ اس میں مسئلے کشید کر رہے ہیں۔ میرے بھائیو دوستو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ لا یردن علی الناس
لا یرزن علی الناس لا یرزن علی ناس، فرمایا میرے پاس قیامت کے دن میرے حوض پر کچھ لوگ آئیں گے، میں ان کے چہروں کے نشانات وضو کے نشانات سے پہچانوں گا، لیکن میرے اور ان کے درمیان دیوار حائل کر دی جائے گی، مجھے ان کو مجھ سے دور کر دیا جائے گا، میں کہوں گا یہ تو میرے امتی ہیں، فرشتے کہیں گے اللہ کے حبیب انک لا تدری ما احدثوا بعدک، آپ کو نہیں پتا انہوں نے آپ کے دین میں نئے نئے کیا کام رائج کر لیے ہیں، کر دیے تھے، میں کہوں گا سوحقن سوحقن لمن غیر آبادی، ان کو مجھ سے دور کر دو جنہوں نے میرے دین کو تبدیل کر دیا ہے۔ آخری بات میرے بھائیو دوستو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل امت یدخلون الجنت الا من ابا، میری ساری امت جنت میں داخل ہو جائے گی مگر وہ نہیں جائے گا جس نے خود جنت میں داخل ہونے سے انکار کر دیا۔ صحابہ کرام تعجب سے پوچھتے ہیں قیل من یابا یا رسول اللہ، اللہ کے رسول وہ کون بد نصیب ہے جنت کا دروازہ کھلا ہے اور یہ اس میں داخل نہیں ہوتا؟ فرمایا من اطاعنی دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابا، جس نے میری اتباع کی، جو میں نے کہا ویسے کیا، جو میں نے کیا اس کے مطابق کیا، پوری زندگی میرے اسوہ حسنہ پر چلتا رہا، فرمایا من اطاعنی داخل الجنہ، وہ تو جنت میں داخل ہو جائے گا، اور جس نے میری نافرمانی کی، جو میں نے کہا اس کو نہیں مانا، جو میں نے کیا اس پر عمل نہیں کیا، اور جو میں نے نہیں کیا وہ نئے نئے کام کرتا رہا، کہتا رہا یہ بھی تو ثواب ہے۔ عیسائی عیسیٰ علیہ السلام کا یوم ولادت مناتے ہیں، ہم کیوں نہ منائیں؟ ہمیں عیسائیوں کے پیچھے چلنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ہم نے کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا۔ فرمایا نئے نئے کام ایجاد کرتا رہا، اس نے گویا میری نافرمانی کی، اور گویا کہ اس نے جنت میں جانے سے انکار کر دیا۔ اللہ ذوالجلال مجھے اور آپ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل اتباع اور فرما برداری کی توفیق عطا فرمائے، اور آپ کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور قیامت کے دن آپ کے صحابہ کرام کا ساتھ نصیب فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔